نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو بک ہم نے پڑھنی ہے، اس میں جنت اور جہنم کا چونکہ فیصلہ ہونا ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی دو کیٹیگریز ہمیں دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک کیٹیگری اور بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تو تم 3 گروہوں میں تقسیم کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ 3 کیٹیگریز ہوں گی۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک ہوں گے دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرے ہوں گے بائیں ہاتھ والے، ٹھیک؟ ایک ہو گئے دائیں ہاتھ والے یعنی جنت والے، ایک ہو گئے بائیں ہاتھ والے یعنی جہنم والے۔ تیسری کیٹیگری ہے والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، ہر کام میں آگے، ہر نیکی میں آگے، پوزیشن ہولڈرز، میڈل ہولڈرز۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک نے کمپٹیشن میں حصہ لیا، زندگی سب نے گزاری، ایک ہیں جو کامیاب ہو گئے، ایک ہیں جو ناکام ہو گئے، ایک ہیں پاس ہونے والے، ایک ہیں فیل ہونے والے، لیکن ایک وہ بھی ہیں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، جنہیں میڈل ملنا ہے، اور ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کا میڈل کیا ہے؟ دنیا کا میڈل نہیں ہے، آخرت کا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں جو خدا کے قریب ہوں گے، مقرب ترین لوگ اللہ کے قریب، فی جنات النعیم، اور نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور مجھے مقربین میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجے کے لوگوں میں شامل کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چلتے پھرتے نیکیاں کریں، اٹھ کے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کوشش کریں کہ دن چھوٹی چھوٹی نیکیاں کلیکٹ کرنے میں ہی گزر جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اکثر جاتی ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے میں یہ بھی لے لوں، ڈیکوریشن پیس ہے، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، گھر اچھا ہو جائے گا، یہ برتن اچھا ہے، یہ کپڑا اچھا ہے، یہ پردہ اچھا ہے، یہ بیڈ شیٹ اچھی ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں چنیں اپنی آخرت کے گھر کے لیے۔ اللہ ہمیں سابقون الاولون میں شامل کرے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں لیسن۔ کیا ہوا کہ میں دیگر شہداء اور انبیاء کے ساتھ ایک دفعہ پھر اعراف کی بلندی پر کھڑا تھا۔ اس بلند مقام سے میدان حشر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ تا حد نگاہ وسیع میدان میں لوگوں کے 2 گروہوں کو جمع کر دیا گیا۔ میدان کے دائیں ہاتھ پر تا حد نگاہ لوگوں کی صفیں در صفیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ اہل جنت تھے، ان کے چہرے روشن تھے، ان کی آنکھوں میں چمک اور لبوں میں مسکراہٹ تھی، ان کے لباس بہترین تھے، ان کے دل خوشی سے سرشار اور ان کی روحیں شکر گزاری کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ داہنے ہاتھ والے لوگ تھے، اور ان داہنے ہاتھ والوں کی خوش بختی کا کیا کہنا۔ میدان کے بائیں طرف ایک ہجوم کی شکل میں گھٹنوں کے بل لوگ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیے گئے تھے۔ جہنم کا نظارہ ان کے سامنے تھا۔ یہ اہل جہنم تھے جن کے لیے ابدی خسارے کا فیصلہ سنایا جا چکا۔ وہ منتظر تھے کہ کب وہ اپنے فیصلہ کن انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، آنکھیں بجھی ہوئی اور پیشانی عرق آلود، اور نگاہیں اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، جسم پر گرد و غبار اٹی ہوئی تھی۔ یہ بائیں ہاتھ والے تھے، اور ان بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کے کیا کہنے۔ سامنے عرش الہی تھا، اس کے جاہ و جلال اور اس کے جمال کا کیا کہنا۔ عرش کے اطراف صف در صف فرشتے کھڑے تھے، ان کے بیچ میں عرش سے متصل 8 انتہائی غیر معمولی فرشتے کھڑے تھے۔ یہ حاملین عرش تھے۔ فرشتوں کی زبان پر حمد و تسبیح کے الفاظ جاری تھے، جبکہ عرش کے پیچھے قدر بلندی پر جنت و جہنم دونوں کا نظارہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ داہنے طرف جنت تھی، جس سے اٹھنے والی خوشبوؤں نے حشر کے داہنے حصے کو مہکا رکھا تھا، اور وہاں سے بلند ہونے والے نغموں نے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ جنت کی بستی کے حسین ترین مرغزار اور سبزہ باغیچے اور محلات، نہریں اور خدام واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس جنت کا منظر ہر شخص کی نگاہوں کو للچا رہا تھا۔ اہل جنت اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتے اس جنت کی آرزو دل میں لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے۔ اللہم انی اسألک الجنہ
اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ ہم تو اسے مانگتے ہیں ہمیں جنت دینا۔ دوسری طرف جہنم کا انتہائی بھیانک نظارہ عرش کی الٹی طرف نمایاں تھا۔ آگ کے شعلے سانپ کی طرح زبان کی طرح بار بار لپک رہے تھے، سانپ کی زبان کی طرح بار بار لپک رہے تھے۔ جہنم میں دیے جانے والے مختلف قسم کے عذابوں کا نظارہ دلوں کو دہلا رہا تھا۔ بدبو اور غلاظت، آگ اور زہریلے حشرات، وحشی جانور، کڑوے کسیلے پھل، کانٹے دار جھاڑیاں، پیپ و لہو کا کھانا، کھولتا ہوا پانی، ابلتے ہوئے تیل کی تلچھٹ، ان جیسے ان گنت عذاب، اور سب سے بڑھ کر انتہائی بدہیبت اور خوفناک فرشتے جو ہاتھوں میں کوڑے، زنجیروں اور توق اور ہتھوڑے لے کر اہل جہنم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اہل جہنم کی بدحالی پہلے ہی کم نہ تھی کہ اب جہنم کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس منظر نے ان کی ہمت کو آخری درجے میں توڑ ڈالا تھا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ان کی موت کا فیصلہ سنا دیا جائے، مگر افسوس کہ جہنم میں ہر عذاب تھا سوائے موت کے، کیونکہ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت تھی، لیکن جہنم مقام عذاب تھا، مقام راحت نہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اہل جنت و اہل جہنم کے بیچ میں ایک شفاف پردہ تھا جس سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور گفتگو کر سکتے تھے، مگر اس پردے کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اور آپ اور میں ہوگا ایسا پردہ شاید جیسا اللہ نے دنیا میں بنایا، دو سمندر مل رہے ہیں اور ایک نیلا ہے اور ایک سبز ہے، اور دونوں کا پانی ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا ایسا پردہ جسے وہ عبور نہیں کر سکتے۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا جو اس نے ہم سے کیا، کیا تم نے بھی جہنم کے سارے وعدے سچے پائے جو اللہ نے تم سے کیے؟ ان کا جواب اہل جہنم کے پاس جواب میں اعترافاً گردن جھکا دینے اور ہاں کہنے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے، اسی لیے برابر میں اہل جنت کے سامنے میوے گوشت کی رکابیاں گردش کرتے اور انہیں جامِ نوش کرتے دیکھتے تو کہتے کہ یہ پانی اور دیگر غذائیں جو اللہ نے تمہیں دے دی ہیں کچھ ہمیں بھی کھانے کے لیے دو۔ تو جواب ملتا کہ یہ اللہ نے اہل جہنم پر حرام کر رکھی ہیں۔ ہم اوپر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے، اگرچہ ہمارے فیصلے کا اعلان ایک رسمی سی بات تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل ڈر رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور درگزر کا سوال کر رہا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا، اے اللہ ہمیں اہل جہنم کا ساتھی نہ بنا بلکہ اہل جنت میں داخل فرما۔ یہی دعا دوسرے لوگ بھی کر رہے تھے۔ یہ میری کیفیت تھی، جبکہ بعض دیگر شہداء اس موقع پر شدت جذبات میں آگے بڑھے اور پکار کر اہل جنت کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر خدا کی رحمت اور سلامتی ہو۔ اس موقع پر انبیاء آگے بڑھے اور اپنی قوم کے کافر سرداروں کو پہچان کر کہنے لگے، کہاں ہے آج تمہاری سرداری، تمہاری جمعیت اور تمہارا گھمنڈ؟ پھر وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہتے، کیا یہ وہی غریب لوگ ہیں جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے اور تم خیال کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کوئی صلہ نہ ملے گا اور نہ ہی کچھ اور ملے گا؟ تو دیکھ لو آج وہ کس اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اسی اثنا میں اعلان ہوا کہ ہمارے انبیاء اور شہداء کا نامہ اعمال انہیں دیا جائے۔ میری توقع کے برخلاف اس موقع پر کوئی حساب کتاب یا پیشی نہ ہوئی، صرف یہ ہوا کہ ہر شخص کو آگے سامنے کی طرف بلایا جاتا جہاں ہر جنتی اور جہنمی اسے دیکھ سکتا، اور وہ شخص اپنے ساتھ موجود فرشتوں کے ہمراہ چلتا ہوا آگے آتا۔ فرشتے انتہائی اکرام کے ساتھ اسے عرش کے سامنے لے جاتے جہاں زندگی میں اس کے کارناموں اور آخرت میں اس کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے انشاءاللہ۔ جس کا کوئی شخص پیش ہوتا اس کے زمانے کے سارے حالات، اس کے مخاطبین کی تفصیلات، لوگوں کا رد عمل اور اس کی جد و جہد، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا جاتا۔ سامعین یہ سب سنتے اور اسے داد دیتے۔ آخر میں جب اس کی کامیابی اور سرفرازی کا اعلان ہوتا تو مرحبا اور ماشاءاللہ سنتے اور کہتے، اور مرحبا اور ماشاءاللہ کے نعروں سے فضا گونج اٹھتی۔ بعض اہل جنت تالیاں بجاتے، بعض اٹھ کر رقص کرنے لگتے اور بعض سیٹیاں اور چیخیں مار کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ جب میرا نام پکارا گیا
تو ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ میں صالح اور امسائیل کے ہمراہ کنارے پر پہنچا جہاں سے میدان میں کھڑے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ امسائیل نے میرا نامہ اعمال اٹھا رکھا تھا جبکہ صالح میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز آئی، عبداللہ، سر جھکانے کا وقت گزر گیا، اب سر اٹھاؤ، لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا، اس طرح کہ میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے، میرے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ صالح اور امسائیل نے بارگاہ الہی سے اذن پا کر میری داستان حیات کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ میں نے میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے خاندان والے، دوست احباب، میرا ساتھ دینے والے بندگان خدا، میری دعوت پر لبیک کہنے والے اہل ایمان، توحید و آخرت کی منادی کو سن کر توبہ کرنے والے مسلمان مرد و عورت، سب مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا، مگر میری نظریں نائمہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بچوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے شرما کر نظریں جھکا دیں۔ لیلا اس کے برابر میں کھڑی تھی، وہ سب سے زیادہ جوش میں تھی اور اپنی کرسی پر چڑھ کر تالیاں بجا رہی تھی، جبکہ عارفہ، عالیہ، انور اور جمشید بھی اپنی نشستوں پر کھڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے نظریں میدان کے بائیں جانب پھیری۔ یہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا، شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے، اندیشے، ذلت، محرومی، مایوسی، پریشانی، اذیت، مصیبت، ملامت، ندامت اور حسرت کی ایک نہ ختم ہونے والی سیاہ رات تھی جو اہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی۔ اگر آسمان میں گویائی کی طاقت ہوتی تو وہ آخرت میں ناکام ہو جانے والوں کی بدبختی پر مرثیہ کہتا، اگر زمین میں بیان کی قوت ہوتی تو وہ اہل جہنم کے حال پر نوحہ پڑتی، اگر الفاظ کی زباں ہوتی تو وہ پکار اٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بدبختی کے اظہار سے خود کو عاجز پاتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی طرح وقت کا پہیہ الٹا گھما کر پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں، مال و اسباب کی ریس لگانے والوں، اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کا مقابلہ کرو، اگر دوڑ لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ، اگر منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بچنے کے منصوبے بناؤ، پلاٹوں کو چھوڑ دو، دکان اور مکان، بنگلے اور سٹیٹس، کیریئر اور گاڑی، زیور اور لباس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والوں، دنیا کے ملنے پر ہنسنے اور اس کی محرومی پر رونے والوں، اگر ہنسنا ہے تو جنت کی امید پر ہنسو اور اگر رونا ہے تو جہنم کے اندیشے پر رو، اگر مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو اور اگر جینا ہے تو اس دن کے لیے جیو جب زندگی شروع ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی لڑی اور تیز ہو گئی۔ اس دفعہ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے بلکہ اس احساس کے تھے کہ شاید میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو کچھ مزید لوگ میری بات مان لیتے، کچھ اور لوگوں تک میری بات پہنچ جاتی اور کتنے ہی لوگ آج جہنم میں جانے سے بچ جاتے۔ میرے دل میں تڑپ کر احساس پیدا ہوا، کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کروں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر ایک آہ نکلی۔ میں نے بڑی بے بسی سے نظر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رخ انور پر جلال کا پردہ تھا، حسن بے پرواہ کی ادا سے بے نیازی تھی اور جمال و کمال کی ردا شان ذوالجلال کے شانہ اقدس پر پڑی تھی۔ مجھ بندہ عاجز کی نظر ذات قدیم الاحسان کے قبائے صفات میں پوشیدہ ان قدموں میں آ کر ٹھہر گئی جہاں سے میں کبھی نامراد نہیں
لوٹا تھا، اس حقیر اور فقیر بندہ پر تقصیر کی ساری پہنچ اٹھی قدموں تک تھی۔ کل جہاں سے بے نیاز شہنشاہ اللہ عز و جل کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہ تب تھی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی اور اب بھی۔ میرا کل اثاثہ یہی تھا، یہی میری کل پہنچ تھی۔ دل کو کچھ قرار ہوا تو میری نظر دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھر گئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں میں جانتا تھا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ آپس میں گھس پل کر تنگی میں دو زانو غلامانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ یہ نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، بلکہ بہت سو نے تو پیٹھ پھیر لی تھی، اس لیے میں اپنے جاننے والے زیادہ لوگوں کو وہاں دیکھ نہ سکا، لیکن ان کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل و کرم کر کے مجھے اس برے انجام سے بچا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جنت کی انگنت نعمتوں میں دو سب سے بڑی نعمتیں ہیں، انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور دوسرا اسے بڑی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہماری پرائیورٹیز کیا ہوتی ہیں، ہمارا خواب کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے۔ ہم جب اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، بچہ فوراً کہتا ہے ڈاکٹر، انجینئر، یا میں آئی ٹی میں آگے جاؤں گا، میں انجینئرنگ کروں گا، میں میڈیکل میں آگے جاؤں گا، میں سائنس کو پار کروں گا۔ کبھی ہمارے بچے یہ جواب نہیں دیتے کہ میں بڑا ہو کر عالم دین بنوں گا، میں بڑا ہو کر ایک مذہبی اسکالر بنوں گا۔ ہمارے بچوں کے دماغ میں ہم نے یہ ڈالا ہی نہیں کہ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم نے دنیا پالی تو اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چلنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت بہت سے پڑھے لکھے لوگ دین میں ہیں، بہت سے اچھے ہائیلی ایجوکیٹڈ اسکالرز دین میں شامل ہیں، اور وہ دین کو اتنی اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مجھے اس دوڑ میں لگائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اتنی ہمت دے، اتنی توفیق دے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو بھول جائیں۔ ہم جو بھی ہو، ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اچھا انجام پانا ہے، ہم نے ثابت قدمی دکھانی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں پالنے والے ہیں، اور اللہ ہی نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جو ہمیں دنیا میں ملیں، اور اگر ان نعمتوں کا ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو پھر ہم ہمیشہ کی کامیابی پا جائیں گے، اور اگر ہم ان نعمتوں کا استعمال غلط کریں گے تو یقیناً ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ اگر ہم وقتاً فوقتاً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اگر ہم وقتاً فوقتاً اس بات کا اعتراف کرتے رہیں کہ جو غلط ہوا آئندہ میں حتی الامکان گناہوں سے بچوں گی، آئندہ میں یہ غلطی کم از کم نہیں کروں گی، آئندہ میں اپنے آپ کو کم از کم اس گناہ سے بچا کر رکھوں گی، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔